صاحب کی ہوگی، صرف زبان میری ہوگی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو بات تقریر میں نے نہیں کرنا، تقریر میاں نہیں کرنا ہے، بلکہ بات اتنی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بارش زور زور سے ہو جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور چھتوں پر درخت کے پتوں پر وہ بارش کے قطرے جم جاتے ہیں، بارش ختم ہو جاتی ہے، پھر ہوا چلتی ہے تو وہی بچے کچے قطرے جو ہے وہ زمین پہ گرتے ہیں، تو نہ سمجھ بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بارش ہو رہی ہے، وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ وہی بچے کچے قطرے ہوتے ہیں۔ اب یہ بچے کچے قطرے ذرا آپ سماعت کر لیں، بارش تو ہو چکی ہے۔ میاں نے ایک مدعا اٹھایا تھا کہ ہم نسبت والے ہیں، میاں نے مدعا اٹھایا نا، ہم نسبت والے ہیں۔ نسبت کتنی اہم ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، لیکن ان اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے ایک اونٹنی ایسی ہے اس کی کونچیں کاٹ دی گئی تو اس کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہزاروں اونٹنیاں قتل ہو تو اللہ کو جلال نہیں آتا؟ وہ ایک اونٹنی کا کیا آخر فضیلت تھی؟ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ اس کو کاٹا گیا تو 70,000 قتل کر دیے گئے؟ اونٹنی تو اونٹنی ہے، پتا چلا اونٹنی کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اونٹنی عمر زید و بکر کی ہوتی ہے، وہ اونٹنی صالح کی تھی، وہ اونٹنی صالح کی تھی۔ صالح کی اونٹنی کی کوچے کاٹے جائے تو اللہ 70,000 کو قتل کرواتا ہے۔ صالح کی اونٹنی کی اتنی اہمیت ہے تو محبوب کے نواسوں کی کتنی کوئی باپ نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ صالح کی اونٹنی کا کوئی نسب نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ ارے حجر سے نکلنے والی نبی کی اونٹنی کی یہ شان ہے تو جنتی گھرانے میں وہ جس میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، اس سفر میں پیدا ہونے والے حسین کی شان کا عالم کیا؟ تقریر ہی نہیں کرنی آج، تقریر کو خلاف ادب سمجھتا ہوں، مخدوم زادے کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم نسبت والے ہیں، ہم نسبت والے ہیں۔ حسین پاک کو جن سے نسبت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اول تو نانا، میاں نے نام بتائے، وقت کے اندر گنجائش نہیں تھی، میں ذات بتاؤں۔ نانا کیسا ہے؟ حسین پاک کا نانا کیسا ہے؟ کسی کا نانا مسجد کا امام ہے، کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے، کسی کے نانے کے پیچھے محلے کے شرابی کبابی جواری لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ حسین کا نانا وہ ہے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر ہاتھ ڈال کر پیچھے کھڑے، نماز اقصی میں تھا وہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر ایک کے نانا میں عیب مل سکتا ہے، حسین کا نانا ہے جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا۔ اگر سنیوں سننے کے موڈ میں ہو تو مخدوم زادے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، حسین کا نانا کیسا ہے؟ حسین کا نانا جب خدیجہ نے میسرہ کو بھیجا، میسرہ جا اور محمد پہ نظر رکھنا اور آ کر کے بتانا کہ محمد کیسا ہے، جب میسرہ 2 مہینے یا 3 مہینے کا سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپس آیا، فاروق اعظم سے
से किसी ने पूछा, बल्कि फारूक आजम ने किसी से पूछा, मेरे पास मुकद्दमा आया है, मुकद्दमा ये बताओ वो बंदा कैसा है, ये बताओ वो बंदा कैसा है, मुकद्दमा आया बंदा कैसा है। लोगों ने कहा बड़ा नेक है क्योंकि वो मस्जिद में आता जाता कसरत से है। फारूक आजम ने कहा नहीं, किसी के नेक होने के लिए मस्जिद में आने जाने की जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती। बहुत से मस्जिद में आने वाले भी गुनहगार होते हैं। ये बता तूने लेन देन किया है? कहा नहीं। क्या तू उसके पड़ोस में रहा है? कहा नहीं। क्या तू उसके साथ सफर में गया है? कहा नहीं। कहा कि ये तीन नहीं किया, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। खदीजा ने निकाह करने से पहले मैसरा को, अपने खास गुलाम को मेरे नबी के साथ मुल्क शाम के सफर पे भेजा और कहा मैसरा माल पे नजर मत रखना, मोहम्मद अरबी पे नजर रखना। उठते कहते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं। जब मैसरा 3 महीने के सफर के बाद मेरे नबी के साथ वापस आया तो दौड़ भाग करके कहता है मालिका बहुत ज्यादा जो है वो मुनाफा लेकर के आए हैं, 10 पट मुनाफा ज्यादा है। खदीजा ने कहा चुप, आज मुनाफे की फिक्र नहीं है, आज ये पूछना है मोहम्मद कैसे है, उनकी फितरत कैसी है, उनकी आदत कैसी है। मैं सरा ने कहा मालिका बताओ। कहा बोल उनमें ऐब क्या है? खूबी नहीं बोलना, ऐब बोलना है। मोहम्मद के ऐब क्या है? तो उसने कहा पूरे सफर में धूल से कभी कपड़े मैले नहीं होते थे। कहा मोहम्मद का ऐब बता, उनके बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी। कहा मोहम्मद का ऐब बता। कहा फरिश्ते अल्लाह अकबर, कहा के दरख्त जो है उनके आगे झुका करते थे। ऐब बता है। कहा के पत्थरों को मैंने दुरूद पढ़ते देखा। कहा ऐब बता है। कहा के जब पूरा काफिला दरख्त के नीचे आ जाता था और बैठने की साए में जगह नहीं रहती थी तो मैंने देखा जब मोहम्मद आखिरी में आते थे तो दरख्त टहनियां फैला करके उनके सर पे साया करते थे। कहा वो ऐब पता है मोहम्मद के ऐब क्या है? कहा उनके पसीने से खुशबू आती थी। कहा ऐब पता है। कहा बंजर में कदम रखते थे तो हरियाली हो जाती थी। कहा ऐब पता है उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ऐब पता है कभी झूठी कसम नहीं खाई। कहा ऐब पता है। खदीजा ने कहा मैसरा तूने मेरा नमक खाया है, 3 महीने में जो ऐब देखा वो बता। तो काफिर मैसरा ने कहा मेरी मालिका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर एक हाथ में चांद ला कर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दे और फिर पूछ कि मोहम्मद के ऐब क्या है तो मैं कसम खा के कहूंगा अल्लाह ने मोहम्मद को बेऐब पैदा किया। नारे रिसालत उर्से सैयद साबिर हुसैन बापू खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम खान वादा अशरफिया। मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जादो जहां फेदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये हुसैन पाक का नाना है। मखदूम पाक ने जिनका जिक्र किया कि ऐसी निस्बत नाना से, अगर नाना को बयान करूं तो पूरा वक्त उसी में जिंदगी बीत जाए लेकिन वक्त खत्म न हो। अगर बात बयान समेटने की आए तो फिर यही कह देता हूँ सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, वो गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही क़िस्सा मख्तस। नाना ऐसा तो बाबा कैसा। वाह अली अली मौला अली। निस्बतें हैं ना, बाबा को तो आप सुनेंगे ना, वो बाबा कैसा है।
اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں مطلع القمرین سے پڑھنے لگا ہوں، مطلع القمرین سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی وہ ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت اور جہنم حسین کے بابا کے ہاتھ سے بٹے گی۔ لوگ یزید کو کس منہ سے جنتی کہتے ہیں؟ جنت لینے کے لیے نمازیوں کو بھی علی کے پاس جانا ہوگا۔ جو غیر نمازی ہے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، مطلع القمرین کا حوالہ دیا ہے، سنیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں نہیں بلکہ امام اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ میرے کسی عزیز نے شعر پڑھا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بچنا ہے تو علی سے جہنم میں جائیے، لیکن جب میں حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جو جہنم میں جائے گا وہ بھی علی سے بچ نہیں سکے گا، اس لیے کہ جنت لینا ہے تو علی کے پاس جانا ہوگا، لیکن جہنم بھی تو علی کے ہاتھ سے تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی اتنا کٹر علی کا دشمن ہے کہ ٹھیک ہے علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا، علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا، جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن علی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، کوئی اتنا کٹر بھی تو دشمن ہو سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جنت جو علی دے گا جہنم بھی وہی علی بانٹے گا۔ پتا چلا جہنم میں جاؤ گے تب بھی علی کے بغیر نہیں جاؤ گے۔ جہنم بھی لینے کے لیے، جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا، جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس، یعنی پاس تو آنا ہے، ٹھکانا کوئی چاہیے علی کے پاس آنا۔ دشمن بن کے آئے گا تو جہنم ملے گی لیکن لینا تو وہی سے، جھولی تو وہی پھیلانی۔ اگر ٹھکانا چاہیے تو جھولی وہی، چاہے جہنم ہی ہو، لیکن ہم سنی ہوشیار ہے، جہنم کیوں لینے لگے؟ جیسی ہے سخی، جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں۔ یہ کس نے کہا کہ طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ یہ کس نے کہا طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں۔ یہ حسین کا بابا ہے، جنت جہنم جو بانٹے گا۔ حضور کی حدیث ہے علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، جس کو علی کی چٹھی نہیں ملے گی وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ لیکن سنیو ایک بات خیال سے سننا، آج چٹنگ بازی کا دور چل رہا ہے، علی کے نام پہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہم سنی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جس کو مانتے ہیں آخرت کے لیے مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فیض ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو گالیاں دینا آج کل لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ لیکن سنو سنو، یہ دونوں اتنے قریب قریب ہیں، اتنے قریب قریب ہیں۔ صدیق نے دیکھ کے مسکرایا علی کو، تو میرے مولا نے کہا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ تو کہا رات میں نبی نے کہا کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا۔ میرے مولا نے بھی مسکرا دیا، کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ رات تم کو کہا علی چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، اور مجھے کہا خبردار علی ابو بکر کے دشمن کو چٹھی مت دینا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطاعت رسول اللہ۔ میاں نے حدیث پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ لیکن بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چور اچکے پھلانگ کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، توجہ، غلطی کروں تو میرے پورا علماء سے اسٹیج ہی بھرا ہوا ہے، میرے سادات بھی موجود ہیں، عرش مقام میرے سادات موجود ہیں، میرے علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ حضور نے کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، جسے دروازے سے نفرت ہوتی ادھر ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، چوری کر کے لے جاتے ہیں پھلانگ کر ادھر ادھر سے۔ حضور نے جب علم کی بات آئی، توجہ،
सुनियो, ध्यान देना, मुश्किल हो रही हो तो बात कहना आसान होगी इंशाअल्लाह, और निस्बतें दिल लगाओगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है। सुभान अल्लाह। दिल लगाओगे कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने जब इल्म की बात की तो कहा मैं शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जब विलायत की बात की, अना दारुल हिकमा वो अलीजुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं। हिकमत का शहर नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हिकमत का घर हूं, और अली उसका, दोनों का दरवाजा अली। हिकमत को कभी मुफस्सिरीन नबूवत पर महमूल करते हैं, तफासिर उठाकर देखें, और चूंकि नबूवत खत्म हो गई तो विलायत पर महमूल करते हैं हिकमत को। ठीक है, हिकमत को विलायत पर। इल्म की बात आई तो कहा शहर हूं, और विलायत की बात आई तो कहा विलायत का घर हूं। भाई शहर में दाखिल होने के लिए ज्यादा पाबंदी नहीं होती। वाह क्या बात है, वाह बहुत खूब बहुत खूब। शहर में भाई अब्दुल कादिर बापू का ये शहर है नापा, कोई आए, मुस्लिम आए, गैर मुस्लिम आए, यहूदी आए, ईसाई आए, और जो है वो अपना है बेगाना है, दरवाजा बनाया, दरवाजे से आएगा तो चेकिंग होगी, इधर उधर से घुस फान के आया तो। इसीलिए इल्म अली के बागियों को भी मिलता है। वाह, इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, दरवाजे से नहीं आना, इधर उधर से छीन छान छपटक उचक्कापन करके कुछ ना कुछ ले ले, लेकिन लेकर भी गुमराह हो जाते हैं। वरना अशरफ अली थानवी किस खेत की मूली का नाम है, इब्न तैमिया किस जात का नाम है, बात तो इतनी है, इस्माइल देहलवी किस जात का नाम है। ये सब उचक्के लोग ही तो हैं, बेअदबी ना समझे आप इसको, इसलिए कि जो नबी का अदब नहीं करते उनकी शान में ऐसी बातें कही जाती है। हमारे यहाँ अदब इसी को कहते हैं, जो महबूब का अदब करते हैं उनका हम अदब करते हैं, जो महबूब का अदब नहीं जानते फिर उनके लिए यही अदब के अल्फाज होते हैं। तो कहा कि इल्म का शहर हूं, यानी कि दरवाजे से नहीं आना चाहेंगे, इधर उधर से कूद फान कराएंगे तो इल्म की कुछ डलियां लेकर भागेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब विलायत की बात आई तो कहा ना दारुल हिकमा, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का शहर नहीं बल्कि घर हूं, और अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर कहा और विलायत का घर कहा, क्या पता चला शहर में आने पर ज्यादा पाबंदी नहीं होती, लेकिन घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी शराफत पर यकीन होता है, जिसके तकवा पे यकीन होता है, जिसकी दयानतदारी पे यकीन होता है, जिसकी अमानतदारी पे यकीन होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखे इल्म का शहर है, कूद फान करके कहीं से भी लेके भाग गए, आलिम तो बन गए मगर वली नहीं बन सके। और मकातिबे फिक्र में आलिम तो बन गए, वली नहीं बन सके। क्यों? इसलिए कि घर पे उसी को बुलाया जाता है जिस पे यकीन। बोलो, इतनों से दोस्ती होती, सबको घर क्यों नहीं बुलाते? जिस पे यकीन होता है उसी को घर बुलाते हैं। अब पता चला दारुल हिकमा में उसी को बुलाते हैं जिस पर यकीन और एतमाद होता है। अब पता चला 73 में 72 को नहीं बुलाते, एक ही वालों को बुलाते हैं। इसीलिए तो औरों की यहाँ मुहद्दिस मिलेगा, शेखुल हदीस मिलेगा, आलिम मिलेगा, कारी मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा, लेकिन गौसी आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अशरफ सिन्हा सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिस देवा सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, साहिबुल बरकत सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, मुजद्दिद आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे। पता चला नबी विलायत के घर में उसी को दाखिल करते हैं जो अली का वफादार होता है। और जो घर होता है ना, घर खुला हुआ नहीं होता, वो पैक होता है। शहर में कूद फांद हो सकती है, घर में कूद फांद नहीं हो सकती। उसमें आने के लिए दरवाजे ही से आना पड़ता है, और शरीफ लोग दरवाजे ही से आते हैं। अब पता चला वली कभी अली के मुखालिफ नहीं हुए, और जिनको विलायत की लज्जत नहीं मिली वो अली पर बातें करने लगे। क्या बात, वो अली पे बात, वो अली पे भी बात हो सकती है जिसको नबी ने कहा अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, मोहब्बत तो थी यार, सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, नसब भी तो था, नसब भी तो था, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, नसब कहा।
مطلع القمرین کی حدیث ہے کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاخیں، میں کیا شان ہے میرے مولا کی. واہ صدیق اکبر کا حال تو یہ تھا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جب محفل میں بیٹھتے تو علی کو ہی تکتے رہتے. کیا بات ہے. واہ لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہوں، کہتے صدیق سے پوچھ علی علی کیا کرتے ہیں. صدیق چہرہ ہی تکتے رہتے. ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھ لیا، بیٹی کوئی معمولی نہیں، محبوبائے محبوب رب العالمین، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو وہ سبحان عائشہ، اللہ. مفتی چار ملت وہ عائشہ، جس پہ تہمت لگے تو سورہ نور نازل ہو وہ عائشہ، وہ میری اماں جان عائشہ سلام اللہ علیہا. اچھا ابا یہ محفل میں صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق نے کہا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا، ان کانوں سے سنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی مجھے. یہ 200 سال پرانی کتاب سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سے عرض کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ علی وہ ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھے. فاطمہ بنت اسد علی کی امی جان کا نام ہے، اور میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا. ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ گلو کرتے ہیں، اللہ یہ لوگ گلو. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہ بھی الزام لگا تھا. جب محمد آباد گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کتاب پیش کر دی اور اہل سنت کا وہی عقیدہ پیش کیا کہ افضل البشر صدیق ہے، بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے. لیکن تینوں خلفاء کی زندگی پہ مختصر لکھا تھا اور علی کی زندگی پہ ذرا طویل لکھا. اور کچھ موقع نہیں ملا تو کہا کہ دیکھو تینوں خلفاء پہ کم لکھا اور علی پہ زیادہ لکھا. جمعہ کا دن آئے گا تو اشرف پہ فتویٰ لگائیں گے. اللہ. جمعہ کا دن آئے گا، اس لیے کہ شاید اس دور میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے، ورنہ وہ جلسہ ہی کر لیتے، کوئی کانفرنس ہی کر لیتے. جمعہ کا انتظار نہیں کرتے، جمعہ کا انتظار نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس طرح کے جلسے شاید نہیں ہوتے تھے اس دور میں. تو کہا ٹھیک ہے جمعہ کے دن فتویٰ لگائیں گے. لوگوں نے کہا حضرت مخدوم کو، کہا ٹھیک ہے جمعہ آنے دو. جمعرات کی رات گزری، جمعہ کی صبح طلوع ہوئی تو اتنا برسا کہ کوئی جمعہ بھی نہ پڑھ سکا، مسجد میں جا نہیں سکے، پانی بھر گیا پورا. پھر کہا چلو اس جمعہ نہیں تو آئندہ جمعہ تو لگائیں گے نا فتویٰ. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، واہ 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 میاں واہ. لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب سائیکل خریدی ہے تو پھر چلنی ہی چاہیے چاہے غلط ہی جگہ چلے. اللہ اکبر. بائک خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط جگہ چلے. لیکن بات ایسے نہیں ہے، غلط جگہ سائیکل چلاؤ گے تو اس کی جو ہے نا وارنٹی کم ہو جائے گی، اس کی صحت کم پہ اثر پڑے گا، بہت سارے معاملات ہوں گے. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، بات کرنے لگا. اور آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے کی بات کر رہا. تو کہا ٹھیک ہے آئندہ جمعہ کو لگائیں گے. کہا ٹھیک. پھر کہا کہ حضرت وہ تو آئندہ جمعہ کی بات کرتے. ٹھیک ہے آئندہ جمعہ آنے دو. آئندہ جمعہ آیا، پھر اتنا برسا کہ پانی گھروں میں بھر گیا، نکل نہیں سکے. پھر تیسرا جمعہ بھی ایسے ہی ہوا. ایک ہوشیار تھا بیچارہ، اس نے کہا فتوے لگانے کا دماغ سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہ پڑھ سکو گے، اس لیے دماغ سے نکال دو. اور اس سے پوچھو اشرف سے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. اس لیے کہ قلم چلانے سے پہلے صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. جا کر کے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے کہ تینوں خلفاء کی خلافت کو الگ ترتیب لکھا ہے، علی کو چوتھے نمبر پہ لکھا، لیکن صفات زیادہ کیوں ہوئے. لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت زیادہ کیوں بیان کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اعتقاد الاحباب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی نے علی کے لیے حدیث میں بیان فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی. تو جب نبی نے زیادہ بیان کی ہے تو ہم بھی زیادہ بیان کریں گے، زیادہ لکھیں گے. لیکن اشرف سمنا عظیم شان کے مالک تھے. کہا کہ آپ نے علی کی فضیلت میں اتنے زیادہ اور آپ کیوں لکھے؟ تو فرمایا جب تو تیرے باپ کی تعریف کھل کے کرتا ہے تو میں سید ہوں، مجھے اتنی تو اجازت ہونا چاہیے کہ علی میرا باپ ہے. علی باپ ہے سیدوں کا. جب تو اپنے باپ کی اتنی تعریف کرتا ہے تو کم سے کم بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا. کیا بات ہے. بیٹوں کو تو اتنا حق ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ الگ بات ہے
کہ औरों के बेटे भी शान वाले हुए लेकिन कोई इस शान वाला नहीं हुआ जो अली के बेटे हुए। ये खास बात है। अली के बेटों की हर दौर में शान निराली है, आप देखें। और अली की औलाद जब रही हर वक्त सबसे अफजलियत मकाम पर रही। हसनैन को देखें, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखें, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर को देखें, उनके बाद जाफर सादिक को देखें, उनके बाद मूसा काज़िम को देखें, उनके बाद अली रज़ा को देखें, इमाम तकी को देखें, नकी को देखें, हसन अस्करी को देखें। बड़े बड़े मनसब पर तो यही फाइज है, हत्ता के क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे वो भी किसी और का बेटा नहीं, वो इमाम मेहदी अली ही का बेटा बनकर ये मौला अली की शान है। तो मुझे वो बात याद आ रही थी, किसी ने मेरे नबी को 40 साल में पहचाना, किसी ने 43 में, किसी ने 45 में, किसी ने 50 में, किसी ने 60 में, किसी ने 63 में, किसी ने सारी जिंदगी नहीं पहचाना। लेकिन बात हुसैन के बाबा की पढ़ने लगा हूं, सुनियो, ज़ाय नहीं करना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जब इस्लाही बयान करूं तो पूरे मजमे पे सन्नाटा रहे, लेकिन आकाओं की फजीलत पढ़ूं तो फिर सन्नाटा नहीं चाहिए, वरना मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो जिक्र है जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती हैं, तकदीरें बदलती हैं, मुसीबतें टलती है। हर वक्त जो है वो खुश नसीब हो जाया करते हैं, जहन्नमी जन्नती हो जाया करते हैं, शकी सईद हो जाया। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, जब मुनाफिकत फैल गई अपनी और बेगाने में फर्क करना होता कि मोमिन है या मुनाफिकी, मुनाफिक तो अली 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 करते, जिक्र अली सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते समझ जाते मोमिन है, चेहरे बुझ जाते समझ जाते मुनाफिक है। पीछे वाले भी खुश हो रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाह मियां वाह वाह। मेरे से पढ़ने लगा हूं, किसी ने पूरी जिंदगी नबी को नहीं पहचाना, लेकिन अली कौन? वाह। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है, जब मेरे पेट में अली थे और उस वक्त नबी मेरे घर में आते, अभी उन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था क्योंकि हुजूर की उम्र उस वक्त 29 साल थी, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ था, अभी लोगों को पता नहीं था आमिना के लाल की शान क्या है। फातिमा बिन्त असद कहती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब भी मेरे घर में मोहम्मद अरबी आते, मेरा बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन मेरे शौहर जनाब अबू तालिब ने कहा, तुम खड़ी क्यों होती इस हालत में, खड़ी ना हुआ करो, खड़ी ना हुआ करो। मैंने कहा क्या करूं, बच्चा पेट में हरकत ही ऐसी करता है कि खड़े होना पड़ता है। हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है, एक दिन आजमाने के लिए जनाब अबू तालिब ने, फातह खैबर के बाप ने कंधों को दोनों तरफ से पकड़कर दबा दिया, उठने नहीं दूंगा। लेकिन फातिमा बिन्त असद कहती है, फिर भी मेरे अंदर बच्चे ने ऐसी हरकत की और कहां से ताकत पैदा हो गई कि मोहम्मद को देखकर बैठ न सकी, क्योंकि उस वक्त अबू तालिब की ताकत इसलिए फेल हो गई कि अंदर से फातह खैबर की ताकत। जो पेट में मां को बैठने न दे उसे अली कहते हैं। और फातिमा बिन्त असद कहती है कि बल्कि बैठने ही नहीं देता था, खड़ा तो हो जाती थी, लेकिन जिधर जिधर मेरे घर में मोहम्मद जाते वो मेरे पेट में उधर ही उधर घूमता जाता। क्या बात है, हुसैन का बाबा है, हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा है, ये मेरे हुसैन का बाबा है, किसी का बाप तो ना है। माँ के पेट में जो नबी को पीट ना करे उसे अली कहते हैं।
میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے, مجھ پہ گرو کا الزام نہیں لگا. آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھا. واہ بے شک سبحان اللہ. اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار. سبحان اللہ. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. ابھی 2 ہستیاں باقی ہے خاندان ہے. ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4, نبی, علی, سیدہ فاطمہ, امام حسن, تو مولا علی تک پہنچاؤں. 2 باقی ہے. ذہن حاضر ہوگا تو پڑھوں گا, ورنہ نہیں پڑھوں گا. دھیان دیں گے تو انشاءاللہ. یہی تو اپنی زندگی ہے, کیا بات ہے. یہی تو اپنی بندگی ہے. واہ. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جدھر جدھر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے. میں نے عرض کی بھتیجے, ابھی اعلان نہیں ہوا تھا, میرے بھتیجے میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے, یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا, جدھر آپ جاتے یہ ادھر ہی گھومتا رہتا ہے, چہرہ کرتے رہتا ہے. لوگوں کو پیدا ہو کر کے سفید بال ہو کر بھی عقلیں نہیں آئی. علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا سبحان اللہ. علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر, اور احترام نبوت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے. جب حضور سے کہا کہ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے, پیٹ نہیں کرتا, تو کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا. اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے. جو چہرہ مجھ سے پھرتا نہیں, اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے. یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, علی کو کرم اللہ وجہ الکریم نبی نے کہا. اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیسے ہیں. اب پتا چلا علی کیا ہے. اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں, اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں, لیکن پوری رات علی کو بیان سبحان اللہ. طالب علم ہوں میں, کوئی خطیب نہیں, کوئی ادیب نہیں, کوئی مولوی نہیں, میں صرف قادری فقیر ہوں بس. لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے, اہل سنت کی کتب سے, کہ آپ کو, لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا. تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا کریم نے فرمایا, توجہ, منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں, دھیان دو سنیو, یہاں سے لے کے وہاں تک. میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں, اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے. ماں سے توجہ چاہتا ہوں, ماں سے توجہ چاہتا ہوں, ماں کا دھیان چاہتا ہوں. سیریل دیکھنا بند کرو, پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو, ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو. اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی, اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی. اس لیے کہتا ہوں مائیں شرافت اختیار کرو, کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو. قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے, اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا. اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے. میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا, وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا, اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے. اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے, دلہن بیٹی کو کہتے ہیں. پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا, نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے, ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں, سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا, ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا. پردے کی پابند بننا, کنیز فاطمہ بننا, کنیز فاطمہ بننا, عبادت گزار بننا, قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا. بات ابھی آگے اگر یاد آئی تو عرض کروں گا. میرے رسول نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, سارے زمین اور آسمان کو اوراق بنا دیے جائیں,
سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں, 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے, اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے, سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے, ہاتھ شل ہو جائیں گے, درخت کی لکڑیوں کے قلم کھس جائیں گے, 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا, لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی. یہ حسین پاک کا بابا ہے, یہ حسین پاک کا بابا ہے, پاک کا میرے حسین کا بابا ہے. اور امی کیا بات ہے, بہت خوب. امی کی کیا شان ہے, جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, جس کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا, وہ میرے حسین کی امی جان ہے. اور آپ جانتے ہیں ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے, میں نے بار بار دیکھا, ہر بار دیکھا, جب بھی سیدہ فاطمہ میرے نبی سے ملنے آتی, حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے, فاطمہ کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے, یہ کہتے ہوئے فدا کے امی وابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. آپ نے یہ حدیث بار بار سنیے, لیکن توجہ چاہتا ہوں, سادات کی دعائیں لیتے ہوئے تمہاری دادی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں, سیدوں کی دعائیں لیتے ہوئے, اس لیے کہ سیدوں لوگ جو تمہارے ہاتھ چومتے ہیں وہ نسبت علی و فاطمہ کی بنیاد پر. کوئی کہتا ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں, مجھے دیکھ کر غازی ملت اپنی مسند چھوڑ دیتے, مجھے دیکھ کر شیخ الاسلام اپنی مسند چھوڑ دیتے, مجھے دیکھ کر تاج الشریعہ اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے, مجھے دیکھ کر حضور امین ملت ماریروی اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے, ایم پی ایم ایل اے وزیر مجھے دیکھ کے مسند چھوڑتے. اب پہچانو میں کون ہوں. میں نے کہا واہ, تجھے دیکھ کر کے بزرگوں نے مسند چھوڑی, وزیروں نے مسند چھوڑی, امیروں نے مسند چھوڑی, اب پتہ چلا تو کون ہے. لیکن فاطمہ کے عروج کا اندازہ تو لگا. کیا بات ہے, بہت خوب. کسی کو دیکھ کے مولوی مسند چھوڑتا ہے, کسی کو دیکھ کے مفتی مسند چھوڑتا ہے, کسی کو دیکھ کے امیر اور وزیر مسند چھوڑتا ہے, کسی کو دیکھ کر خطیب و ادیب مسند چھوڑتا ہے. فاطمہ حسین کی امی اس ذات کا نام ہے جس کو دیکھ کر نبیوں کا امام اپنی مسند چھوڑتا ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. صحیح مرتبہ کیا ہے, شان کیا ہے. بات طول ہو رہی ہے, اینڈ کی طرف جانی چاہیے ورنہ ظلم نہ ہو جائے آپ پر, کیونکہ کافی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم ہو رہا ہے. سنیں اب ذرا گوش دھیان, دل کے کان, دل میں تمنا لاؤ, جو مرادیں پریشانیاں, ذکر فاطمہ ہو رہا ہے. مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری, عالمہ رقیہ زکیہ نقیہ سبحان اللہ, عابدہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ. جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے. دھیان دو, ایک دن سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئی. سیدوں سے خاص دعا کرنا, آپ کی دادی کی منقبت پڑھ رہا ہوں اور حدیث سے پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں. سنیو تم بھی سنو. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کا نام ہم نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور اس سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام ہے. سیدہ فاطمہ وہ ہے, اس لیے بیٹیاں پیدا ہوا کرے تو جو بھی نام رکھو ساتھ میں فاطمہ ضرور لگا دیا کرو تاکہ اس کی برکتیں ملے. ایک دن میری مخدوم زادی, ہم سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئی, اور آنے کے بعد بڑی معصومیت سے ایک سوال کیا, ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے بے تکلفی سے جواب دیا, بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جا سکتا ہے, تیرے ابا کے سوا اور کون جا سکتا ہے؟ حضور نے کہا بیٹی مردوں میں سب سے پہلے جنت میں
میں جاؤں گا. دھیان دینا, توجہ دینا. حضور نے کہا میری بیٹی مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا. پھر سیدہ نے دوسرا سوال کیا, بابا جان عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹی وہ جو عمران کی بیٹی ہے نا جسے مریم کہتے ہیں, وہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی. وہ عمران کی جو بیٹی ہے مریم, جناب عیسیٰ کی امی. کون مریم؟ اب دھیان سے سنو, کون مریم؟ جس کے لیے پوری ایک سورت نازل ہوتی ہے وہ مریم, جس کا ذکر سورہ آل عمران میں وہ مریم, جس کا ذکر سورہ مائدہ میں وہ مریم, جس کے حجرے میں جبریل آتا ہے وہ مریم, جس کے لیے جنت کے بے موسم کے پھل آتے ہیں وہ مریم, جس نے پوری زندگی مسجد میں گزاری وہ مریم, جس کی ٹھوکروں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا وہ مریم, ایک لمحے میں جبریل کی پھونک سے جس نے بیٹے کو جنم دیا وہ مریم, مریم پہ ہاتھ اٹھانے والوں کو پھالے جو گیا وہ مریم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, جس کا ذکر کرنے کا حکم خدا نے فرمایا وہ مریم. وہ مریم جو ایک نبی کی بھانجی ہے, ایک نبی کی خالہ زاد بہن ہے وہ مریم. وہ مریم جو نبی کی ماں ہے وہ مریم. وہ مریم وہ مریم وہ مریم جو بتول ہے, جو کنواری ماں بن گئی وہ مریم. وہ مریم جسے خدا نے بتول کہا, وہ مریم جسے نبی نے بتول کہا, وہ مریم. اللہ اکبر. وہ مریم جس کے وجود ناس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا وہ مریم, جس کے رکوع کو خدا نے بیان کیا وہ مریم, جس کے سجود کو خدا نے بیان کیا وہ مریم. وہ مریم جو اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے وہ مریم. میرے نبی نے کہا فاطمہ جنت میں عورتوں میں سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جائے گی. گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھانے لگا. بیٹی یہ وہ ہے جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا, جس کے خوش ہونے سے خدا خوش. جب کہا کہ عورتوں میں سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جائے گی, عیسیٰ کی امی, کھلا ہوا گلاب کا چہرہ مرجھانے لگا. نبی نے دیکھا فاطمہ تیرا چہرہ کیوں اترتا ہے میری شہزادی؟ عرض کی ابا جان دل کی کیا چھپاؤں, جب آپ نے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا تو میں نے دوسرا سوال اسی لیے پوچھ لیا تھا کہ جب مردوں میں آپ جائیں گے اور میں پوچھوں گی کہ عورتوں میں کون جائے گا تو آپ میرا نام لیں گے. لیکن ابا جی آپ نے میرا نام نہیں لیا بلکہ عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا. حضور نے مسکرا کے کہا بات تو یہی ہے کہ جس سواری پر تو بیٹھ کر جنت میں جائے گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی. تو مختومہ بن کے جائے گی, خادمہ بن کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو مختومہ بن کے جائے گی, تو مختومہ بن کے جائے گی, تو مختومہ بن کے جائے گی, وہ خادمہ بن کے جائے گی. مسجد کا امام سمدانی میاں کی چوٹیاں سیدھی کرے تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہتی ہے. میری مسجد کا امام سجد کی چوٹی سیدھی کر رہا ہے تو اس سجد کا مرتبہ کیا ہے؟ مخدوم سے, خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے. مخدوم خادم جتنی شان والا ہوگا مخدوم اتنی شان والا ہوگا. جس کی خادمہ کو مریم کہتے ہیں حسین کی اس امی فاطمہ کی شان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کی مخدومہ, جس کی خادمہ مریم ہو وہ مخدومہ کیسی ہوگی؟ اب ان کی شان میں میرے امام نے منقبت کہی ہے, ساتھ میں مل کے پڑھ لیتے ہیں. رافضی سمجھتے ہیں ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. او سیاہ کپڑے والوں اور سیاہ دل والوں, تم فاطمہ کی کیا منقبت پڑھو گے؟ 900 سال سے لکھی ہوئی فضائل فاطمہ پر تمہاری کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے 2 مصرے ایک طرف. میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. مل کے پڑھے, اس لیے کہ ایسا
حسین پاک کی امی کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 بنتے زوج نورے نور بنتے نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور سبحان اللہ. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب کا دادا نور تو ہے عین تیرا. نور بنتے نور زوجے سبحان اللہ. نور. ہو سکے تو یاد کر لو, مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ شعر سبحان پڑھنے میں. اللہ. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا. فاطمہ بھی نور ہے, فاطمہ نور ہے, وہ نور کی بیٹی ہے, ان کے ابا بھی نور ہے, بے شک. اور وہ نور کی بیوی ہے, ان کا شوہر بھی نور ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک. جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان کا نہیں, ان کو اعلیٰ حضرت کو ایک بار پھر پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے. جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان والا نہیں, ان کو ایک بار اعلیٰ حضرت کو پھر پڑھنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے نور فاطمہ الزہرا کو بھی کہا, نور رسول کو بھی کہا, زوجے نور, وہ نور کی بیوی بھی ہے, اور امے نور نور, وہ نور نور کی ماں ہے. ایک نور حسن ہے, ایک نور امام حسین ہے. ایک لفظ نور ہے, 5 مرتبہ بیان کیا, 5 کو الگ الگ معنی میں بیان کیا. اگر لوگوں کی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تو پوری زندگی میں یہی 2 شعر پڑھ کر اسی پہ تقریریں کرتے رہتا, لیکن لوگ عنوان بدلتے رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم بھی بدلتے رہتے ہیں, لیکن بات اتنی ہے کہ سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کی خادمہ نکیل پکڑ کر کیا بات ہے. بہت حسین کی خوب. امی ہے, کسی کی امی ایسی بے نہ ہو. شک. واہ لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے, میں کہتا ہوں میرے پیارے ضعیف ہی لانا. کیا بات ہے. ہم تو بخاری کی قید نہیں لگاتے, ہم عشق کے بندے ہیں. واہ، بے شک، دیوار پہ واہ. لکھی ہوئی حدیث کو بھی ہم مان لیا مان لیا کرتے ہیں. کر. واہ بے شک. واہ ہم کتاب کا نام نہیں دیکھتے, دیوار نہیں دیکھتے, ہم تو قول رسول دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان ضعیف اللہ. ہی تو لانا. کسی کی ماں کی شان میں ایسی بات ہو تو لا. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نکیل مریم کے ہاتھ میں, ہائے ہائے حسین کی امی سواری پر ہوگی, سبحان اللہ. حسین کی امی خادمہ ایسی تو مخدومہ کیسی. اور پھر سنو, جب آئے گی نا پل صراط پہ سے گزرے گی, حسین پاک کی امی ہے, اللہ کا منادی اعلان کرے گا, محشر والوں گردنیں جھکاؤ, آنکھوں کو بند کرو, نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ منقبت اینڈ پڑھ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا. نبی کی بیٹی تھی لیکن اتنی متقی تھی کہ اس جیسی متقی کا تصور نہیں ہو سکتا, جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے, جو وصال کے بعد بھی. اہل سنت کی کتابیں مختلف روایتیں, میں اختلاف کی طرف نہیں جاتا, لیکن علامہ عبدالرؤف مناوی کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں. علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے وصال سے پہلے غسل کیا اور کہا کہ اب کوئی مجھے غسل نہیں دینا, میرا یہ غسل میرے لیے کافی ہے.
जिंदगी में जिसने मेरा जिस्म, हालांकि ये रिवायतें भी है कि जनाब अस्मा बिनते उमैस ने गुस्ल दिया, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम तो फजाइल बयान करने बैठे हैं ना, वाह अभी हम फिकी सेमिनार करने थोड़ी बैठे, वाह हम तो फजाइल पढ़ने बैठे, तो फजीलत जहां से मिलेगी वहां बयान होगी, बस अहले सुन्नत के खिलाफ ना हो। तो सैयदा ने कल्लाम अब्दुल रऊफ मनावी बहुत बड़े मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, बड़े फकीह है, कहते हैं कि सैयदा ने गुस्ल किया, कहा कि मेरे विसाल के बाद मुझे कोई गुस्ल न देना ताकि मेरे जिस्म को कोई देख न सके। बाद विसाल रसूल कभी मुस्कुराई नहीं, सिर्फ एक मर्तबा मुस्कुराई। जनाब अस्मा से कहा अस्मा जाने का वक्त करीब है, क्योंकि नबी ने फरमाया था कि जल्दी आके मिलोगी, फिक्र होती है जाऊंगी, यहाँ तो खटिया पे जनाजे लिए जाते हैं, जिस्मों पे नजर पड़ती है, मेरे दुपट्टे को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा, जनाजे पे किसी की नजर पड़ जाएगी, बस फिक्र ये है। अस्मा बिनते उमैस ने कहा मैं हबशा गई थी तो मैंने देखा कि वहां डोली वाले जनाजे होते हैं, उस पे कपड़ा डाला होता है तो अंदर कोने नजर नहीं आता, अगर कहें तो मैं बना दूं। सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने बनाया। सैयदा ने पहली मर्तबा जनाजा देख के मुस्कुराया। जनाजा देख के लोगों की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, सैयदा ने जनाजा देख के मुस्कुराया। जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, वो फातिमतुज़ ज़हरा। आज तो कौम की बेटियां मोबाइल पर 2-2 घंटा अजनबी मर्दों से गुफ्तगू करें, कौम की बेटियां सीरियलों की अदाकारा की नक्काली करे। सुनो, माँ का दूध सिर्फ बच्चे का पेट नहीं भरता, बल्कि माँ का दूध बच्चे के अंदर माँ का किरदार मुंतकिल करता है। लोग कहते हैं कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। किसी का बेटा मेंबर पे सुनाता है, किसी का बेटा मेहराब में सुनाता है, किसी का बेटा स्टेज पे सुनाता है, तन्हा फातिमा का बेटा जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। हम कहते हैं जो बच्चे मदरसे और खानका में कुरान पढ़ते हैं वो खानका और मदरसे में कुरान सुनाते हैं, जो माँ की गोद में लोरी के तौर पे कुरान सुनता है वो नेज़े पे कुरान सुनाता है। आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा ने इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया कि क़यामत तक के फातिमा की औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि इंदल्लाह जो सादात हैं उनका अमल चाहे जो हो वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, उन पे जहन्नम हराम है। जो इंदल्लाह सादात है, जो इंदल्लाह, और जो इंदल्लाह नहीं है उन पे कोई तफसीरा नहीं करता। सिर्फ इतना कहता हूँ झूठा सैयद बनने वाले को अल्लाह की लानत, रसूल की लानत, कितना भी नेक होगा जन्नत में नहीं जाएगा, न उसका फर्ज कबूल है न उसका नफल कबूल है। झूठी सियादत के दावेदार नबी की शफात से भी महरूम रहेंगे। तो जो इंदल्लाह सादात हैं हुजूर फरमाते उन पर जहन्नम की आग हराम है। ये ऐसी है जैसे कुरान की आयतें मनसूख। जो सैयद बामन नहीं होते उनकी हैसियत कैसी है, जैसे कुरान की आयतें, जैसे कुरान में एक आयत है ना लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत का हुक्म मनसूख है। ला इकराह फिद्दीन, ये आयत किताल से इसका हुक्म मनसूख है। लेकिन अब बताओ कोई ये कहे कि चलो इसका हुक्म मनसूख हो गया, इसको कुरान से बाहर कर दें, बोलो कर सकता है? चलो इसकी बेअदबी करें, इसका इनकार करें, माज़अल्लाह, कर सकता है? तो कुरान की आयत के जो अहकाम मनसूख हो गए वो चूमे जाएगी, आंखों से लगाई जाएगी, सर पे रखी जाएगी, बेअदबी नहीं की जाएगी, ताना नहीं दी जाएगी, चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, सर पे रखेंगे, मगर उस पर अमल नहीं करेंगे। बस एहतराम उसका ऐसा ही होगा जैसे और आयतों का, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। तो फरमाते जैसे कुरान की आयतें मनसूख का एहतराम फर्ज है, वैसे ही बेअमल सैयदों का एहतराम भी फर्ज है। जैसे उनको चूमा जाता है, आंखों से लगाया जाता है, सर पे रखा जाता है, मगर अमल नहीं किया जाता, ऐसे ही बेअमल सैयदों को चूमा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, आंखों से लगाया जाएगा, मगर उनकी इत्तिबा और उनकी नकल नहीं की जाएगी कि चलो बापू दाढ़ी मुंडा रहे तो हम भी मुंडाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा। चूमेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन उनकी नकल नहीं करेंगे। जैसे कुरान की आयतें मनसूख। आज लोग तानाजनी करते हैं, आपको तानाजनी करने का हक क्या है मेरे अजीज, जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग हराम है, और ये तन्हा फातिमतुज़ ज़हरा है, तन्हा फातिमतुज़
الزہرا ہے جس کی اولاد میں اتنے ولی ہوئے کہ اتنے ولی کسی کی اولاد میں نہیں ہوئے. یہ فاطمۃ الزہرا کے تقوی کی برکت ملی ہے. اسی لیے اور لوگ برسوں محنت کر کے جہاں نہیں پہنچ پاتے، فاطمہ کی اولاد تھوڑی سی محنت کر کے وہاں پہنچ جاتے. یہ فاطمہ. اور پھر ایک نسبت امام حسن کی. نسبت امام حسن کی. حسن وہ ہے جس کا نام اگر جہالت کی بنیاد پہ کوئی غلط پڑے تو اس کو حسن پڑتا ہے. حسن اتنا حسن والا ہے کہ دنیا اس کو غلط پڑھتی ہے نام کو، پھر بھی حسن والا پڑھتی ہے. اور حسن پاک کی شان یہ تھی، امام حسن پاک کی، حضور کہتے ہیں میں نے اپنے حلم کا حصہ حسن کو دیا. حلم کا حصہ حسن کو دیا. آقا علیہ السلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو امام حسن میں دیکھو. ایک روایت پڑھتا ہوں، امام حسن کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا. امام حسن کہتے ہیں پوری زندگی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. لوگوں نے کہا حسین حسن تمہاری امی تو بڑی عظیم تھی. کہا بالکل عظیم تھی، لیکن اس لیے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا کہ جس برتن میں وہ کھا رہی ہے اس کا دل چاہے کہ میں یہ لقمہ اٹھاؤں، اور غلطی سے اگر وہی لقمہ میں اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی ہو جائے، ماں کی بے ادبی ہو جائے گی. اس لیے بے ادبی نہ ہو جائے میں نے ساری زندگی کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. اور بات اگر دوسری عرض کرنے چلو اور اسی پہ اینڈ کر دوں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے سیدوں میں صبر زیادہ عطا کی. دو چیزیں، جو صبر زیادہ کرے گا اس کو ستایا زیادہ جائے گا، اور جس کو ستایا زیادہ جائے گا وہ صبر زیادہ کرے گا. اسی لیے اس کے لیے انتخاب کیا گیا ستانے کے لیے سیدوں کا، صبر کے لیے سیدوں کا. آپ نہیں دیکھتے امام حسن پاک نانا کا ماما باندھ کر، چچا کی ڈھال لے کر، ابا کی ذوالفقار لے کر 500 جوانوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلے سیر کے لیے. حسین پاک اتنے خوبصورت تھے، نانا کی تصویر تھی. اب امامہ سر پہ نانا کا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، پشت پر چچا جعفر طیار کی ڈھال. فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ کیسا لگتا ہوگا بتا دوں؟ جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، جیسے زمین پہ چاند اتر آیا، جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو. اب پوچھا تو کون ہے؟ امام حسن نے بہت سادگی سے جواب دیا، اس لیے کہ گلاس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالو تو وہ ناپاک ہوتا ہے. سمندر میں پورا شہر آ کے بھی پیشاب کر دے، سمندر ناپاک نہیں ہوتا، سمندر ناپاک نہیں ہوتا. اس لیے آل نبی کو اللہ نے سمندر بنایا. اور یار جب سمندر کی طہارت کا یہ عالم ہے تو جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ان کی طہارت کا عالم کیا ہو. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حسن پاکوں کا کون ہے تو؟ فرمایا میں حسن ابن علی ہوں. کہا اچھا وہی علی کا بیٹا، تیرا باپ بڑے فتنے پھیلاتا تھا. پیچھے جو 500 لوگ تھے ان کی تلواریں نکل گئی. منہ سنبھال. امام حسن پاک نے کہا یارو رکو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، تم کیوں الجھتے ہو؟ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ تکے بوٹی اڑا دو. جن کے جو رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے. جب ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے تو جو انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے وہ اپنی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے تھے؟ میاں کہہ رہے تھے دو شہزادوں کی جنگ. لوگ کہتے ہیں شاہ ہوتا ہے تو کوئی شاہزادہ ہوتا ہے، کوئی شاہ ہوتا ہے تو شاہزادہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہماری سر آنکھوں پر، لیکن جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ سے ہٹ گیا تو قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب یہ تیری اولاد سے نہ رہا. تو جب نبی کی نسبتیں کٹ گئی، نبی کے مسلک سے ہٹنے کے بعد، نبی کی روش سے ہٹنے کے بعد جب نبی کی نسبتیں کٹ جاتی ہے تو صحابی کی نسبت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟
سنیو، بات یہاں آئی ہے تو میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آج حالات بڑے خراب ہیں، ایمان بچانا ضروری ہے. اہل بیت کی بے ادبی کا سوچنا بھی مت، اور صحابہ کی کبھی بے ادبی، کوئی صحابی بے ادبی نہیں کرنا. نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ امام حسن کو سر سے سینے تک مشابہ بنایا اور امام حسین کو سینے سے پیر تک مشابہ بنایا. کیا حکمت ہو سکتی؟ دونوں کو بنا دیتا. اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ دونوں کو بنا دیتا. تو اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے. دونوں شہزادوں سے ایسے دو کام لینا تھا قیامت تک اس کا فیضان جاری رہے. ایک کو چلا کے کربلا تک لے جانا تھا، اس لیے پیر نبی کے مشابہ بنا دیے تاکہ جو پیر نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ چل کر جا نہیں سکتے. اور ایک سے فیصلہ کروانا تھا، اس لیے دماغ اور دل نبی کے مشابہ بنا دیا، اس لیے کہ فیصلے کے لیے دماغ اور دل کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس سے فیصلہ کروانا تھا اس کا دل بھی نبی کی طرح بنایا، اس کا دماغ بھی نبی کی طرح بنایا، اور جس کو چلا کر لے جانا تھا اس کے پیروں کو نبی کی طرح بنایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جو قدم نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ جا نہیں سکتے، اور جو دل اور دماغ نبی کے مشابہ ہو وہ غلط فیصلہ کر نہیں سکتے. ہم چلنے کا بھی احترام کرتے ہیں اور فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں. اسی لیے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابہ حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. تو جیسے چلنے کا احترام کر رہے ہو امام حسین کے، ویسے فیصلے کا بھی احترام کرو امام حسین کے. اسی کا نام اہل سنت ہے. امام حسن پاک نے کہا یہ بات مجھ سے کر رہے تم کیوں بیچ میں کودتے ہو؟ تم رکو. فرمایا اے شخص تو میرے ابا جی کو گالی دے رہا ہے جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا بابا کیسا تھا. لیکن میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے بابا کو تو یوں ہی گالی نہیں دے رہا ہے. ایسا لگتا ہے شاید تو نے کسی سے قرضہ لیا ہے، قرضے والے نے آ کے قرض مانگا، تجھے بڑبڑایا، تجھے گالیاں دی تو اس پہ غصہ نہیں اتار سکا. قرض والے کا غصہ تو میرے بابا پہ اتار رہا ہے. بول تیرا کتنا قرضہ ہے، میں تیرا قرضہ ادا کر دوں. اگر یہ بات نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے، وہاں کا غصہ تو میرے ابا جی پہ اتار رہا ہے، چل میں تیری بیوی سے تیری صلح کرا دیتا ہوں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو شاید تجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ملا ہے، بھوک کی وجہ سے میرے ابا پہ تو غصہ اتار رہا ہے، چل میرے دسترخوان بڑا وسیع ہے، میں تجھے اپنے گھر کھانا کھلا دیتا ہوں، لیکن میرے ابا جی پہ غصہ مت اتار. جب یہ سنا تو قدم پکڑ کر کہا ابن رسول کا کہلانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں. ابن رسول کہلانے یہ اخلاق تھے. ایسی 4 نسبتیں ملتی ہیں تو 5واں حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. امام تیسرا. اور وہ کیسا امام ہے؟ وہ کیسا امام ہے جسے حسین کہتے ہیں. توجہ، آخری جملہ، آخری بات. جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے نا، دھیان دیں، جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے. جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے. حسین اس امام کا نام ہے جس نے سر دے کر ہاتھ بچایا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کا ہاتھ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، اور اس ہاتھ کو اللہ نے نبی کے ہاتھ کو ید اللہ کہا ہے. مولا حسین نے سر دیا، خاندان دیا، اولاد دیا، لیکن ہاتھ نہیں دیا. جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی. جب مولا حسین شہید ہو گئے، مورخین لکھتے ہیں امام حسین کے ہاتھ خود بخود غائب ہو گئے. اس کی حکمت صوفیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ممکن تھا کہ کوئی یزیدی ہاتھ کاٹ کے لے کر جاتا اور کہتا حسین جیتے جی تو ہاتھ نہیں دیا، شہادت کے بعد تیرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ کر کے تجھے وہ روحانی طور پہ تکلیف پہنچائیں گے. مولا حسین جب تک زمین پہ حیات رہے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے رہے. جب شہید ہو گئے تو قدرت نے ان کی حفاظت کی ہے، ان کے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کا سر کٹ گیا، پورا خاندان کٹ گیا، حسین تو ہار گئے.
ہم کہتے ہیں جہاں حسینیت ہوگی وہاں شکست نہیں ہوگی. جیتنے کے دو معیار ہوتے ہیں. جس مقصد سے لڑ رہا ہے اس مقصد میں جیت ہو گئی تو جیت گیا, چاہے سر رہے چاہے. مقصد تو حسین پاک کا زندہ ہے نا. جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین تھے تو اذان کی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ یزید دیکھ حکومت کس کی ہے, تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ یزید دیکھ جیتا کون ہے. اور آج بھی یزید کے نام پہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کہیں محفل سجتی ہوگی. اور اگر کسی کو شوق ہے تو سجا کے دیکھ لے آتے کتنے ہیں. حسین کی شان ہے, حسین کی شان ہے یار. نام پہ محفل سجاؤ تو ہزاروں کا مجمع آج بھی آتا ہے. اور بات اتنی ہے, توجہ, اگر کسی نے بہت اہتمام سے میرے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سجا بھی لیا تو اس کی اولاد آئے گی محفل یزید میں. محفل حسین کا حال یہ ہے کہ حسین کی محفل میں درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا بات ہے, درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹھے. ایسی کوئی محفل بتاؤ نا کہ جس میں آل بھی ہو, جس میں آل بھی ہو اور عیال دار بھی ہو. کیا بات ہے, ایسی محفل بتاؤ نا. ایسی محفل نہیں سے. اور پھر اللہ اکبر, یزید کا ذکر کوئی چوری چپ کے کر لیتا ہے لیکن حسین کا ذکر تو وہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہو کیا پاگل پن کرتے ہو, محفل حسین لے کر کے بیٹھتے ہو, یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا ذکر حسین لے کے بیٹھنا اگر رافضیت ہے تو اپنی نماز کو ذرا سنی بنا کر کے بتا دے, تب وہ تجھے بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے. ارے نادان, ذکر حسین کے بغیر تو تو اپنی نماز بھی مکمل نہیں. سبحان اللہ. یہ آل محمد کون ہے؟ حسین ہی تو ہے. تو بات کہنے چلا تو لوگ کہتے وہ تو ہار گئے. ارے مقصد میں کیسے جیتا؟ آج ممبر پر حسین کے نانا کا نام, حسین کی امی کا نام, حسین کے والد کا نام, حسین پاک کے بھائی کا نام, حسین پاک کی اولاد کا نام لیا جاتا ہے, یا حسین پاک نے جن کو مانا ان کے نام لیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, ایک عقلی بات, جب کسی میدان میں دو پہلوان لڑتے ہیں تو عوام ہار اور جیت کا فیصلہ اس طرح کرتی ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار گیا, اور جو میدان میں کھڑا رہے وہ جیت گیا. یہی تو طریقہ ہے. جو بھاگ گیا ہار گیا, جو کھڑا ہوا ہے جیت گیا. چلو کربلا چلتے ہیں. اگر یزیدی کربلا میں موجود ہے تو بتاؤ, کربلا میں تو آج بھی حسین موجود ہے. اور بتا رہے ہیں جو 1400 سال سے کھڑا ہوا ہے, اور وہ کھڑا ہے تو دین بچا ہوا ہے, دین محفوظ ہے, یہ حسین ہے. اور مولا حسین کی شان اور کیا بیان کروں, بس حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے. آقا فرماتے جس نے میرے حسین سے محبت کی میں اس کی بھی شفاعت کروں گا, اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. سنیوں اپنی اولاد کو بھی حسینی بناؤ تاکہ ان کی بھی شفاعت اور تمہاری بھی شفاعت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تقریر میری نہیں تھی, زبان میری تھی, بات ان کی تھی, گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ. السلام علیکم. السلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا
اب کسے